السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج نماز کے چند مسائل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ نماز کے اندر قومہ کرنا واجب ہے۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، رکوع پورا کر کے سیدھے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ تو نماز کے اندر قومہ کرنا واجب ہے، یعنی سیدھے کھڑا ہونا۔ اس کے اندر عام طور پر ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی رکوع سے اٹھتا ہے مگر سیدھے کھڑے نہیں ہوتا ہے، کہ کمر سیدھی نہیں ہو پاتی ہے، وہ ایسے صحیح سے سیدھے نہیں کھڑا ہو پاتا ہے، وہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ رکوع جب پورا ہو جائے تو رکوع سے سیدھے اٹھ کے کھڑے ہونا، اس طریقے سے کھڑے ہونا کہ کمر سیدھی ہو جائے، یہ واجب ہے۔ اگر ہم اس واجب کو چھوڑیں گے تو نماز واجب الادا ہو جائے گی، کہ نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے اس مسئلے پر دھیان دیں کہ رکوع جب پوری ہو جائے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تسبیح جب پوری ہو جائے، جب رکوع سے کھڑے ہوں سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، تو اچھے سے کھڑے ہو جائیں، اس طریقے سے کہ کمر سیدھی ہو جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، نماز کے اندر پہلا سجدہ کرنے کے بعد پھر جب اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں، تشہد کی حالت میں جب بیٹھتے ہیں، جسے جلسہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ تو جلسے کے اندر بھی اس طریقے سے بیٹھنا کہ کمر سیدھی ہو جائے، یہ بھی واجب ہے۔ جلسے میں بیٹھنا واجب ہے، تو اس کے اندر بھی کہ اچھے طریقے سے بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اس میں بھی عام طور پر غلطی ہوتی ہے کہ پہلا سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں جلسے میں صحیح سے نہیں بیٹھتے ہیں، کہ صحیح سے کمر سیدھی نہیں ہو پاتی ہے، کہ پھر جلدی سے دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے، تو یہاں بھی واجب چھوٹ جائے گی۔ جو جلسہ کرنا جو واجب ہے، اچھے سے بیٹھنا کمر سیدھی کر کے، یہ واجب چھوٹ جائے گی۔ اس لیے اس مسئلے کے اندر بھی ہم حضرات دھیان دیں کہ پہلا سجدہ کر کے جب جلسے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اچھے سے بیٹھ جائیں، کہ اس طریقے سے کہ کمر سیدھی ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جائیں۔ اگر جلدی کرتے ہیں، صحیح سے بیٹھتے نہیں جلسے میں اور دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ہم تارک واجب ہو جائیں گے، واجب کے چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ واجب چھوٹے گی تو نماز واجب الادا ہو جائے گی، کہ نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ اس لیے ان دونوں مسئلوں کو دھیان میں رکھ کر کے عمل کرے۔ اور دوسری بات کہ میں پچھلے ویڈیو کے اندر نماز میں قیام کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان کیا تھا، کہ کوئی آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا چاہیے، فرض اور واجب نماز۔ البتہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو نفل نماز کے اندر قیام کا کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ٹرین کے اندر بیٹھے بیٹھے نفل نمازیں پڑھتا ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، تو وہ اگر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ وہ جتنی چاہیں نفلیں پڑھے۔ سنت اور نفل میں قیام فرض نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ تو ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے نفل نمازیں اور رمضان کے اندر اگر تراویح اگر ادا کرنا چاہیں تو بہت سکون سے وہ بیٹھے بیٹھے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نفل سنت کے اندر قبلہ رخ ہونا بھی لازم نہیں ہے، کہ سواری جس طرف کو جا رہی ہے، جس رخ پہ جا رہی ہیں، اس طرف کو آدمی نیت کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو بہت سکون کے ساتھ وہ بیٹھے بیٹھے کسی طرف کو بھی ٹرین چل رہی ہو، وہ نفل اور سنت نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات، بس کے اندر سفر کرنے والا آدمی اگر بس میں سفر کر رہا ہے اور راستے میں نماز کا وقت آ گیا اور نماز قضا ہونے کے قریب ہو رہی ہے، اولاً تو یہ ہے کہ ایسا سفر کرے، ایسے ٹائمنگ پہ سفر کرے کہ بیچ میں کوئی نماز ہماری قضا نہ ہو، کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے۔
کبھی ایسا ہو گیا مجبوراً ارجنٹ میں جانا پڑ گیا اور ہم سفر کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں ہم اگر جو ہے سفر کر رہے ہیں، بس رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تو ایسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا، نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی، اور جو ہے وضو اور تیمم کا بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی نمازیوں کی طرح اشارہ کرتے ہوئے نماز ادا کر لے، بیٹھے بیٹھے ہی رکوع سجدہ اشارے سے ادا کرے، اور جو ہے نمازیوں کے طریقے سے نماز کو وہ ادا کرے۔ اس کو شریعت کے اسلام میں تشبہ بالمصلین کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جو پڑھی ہوئی نماز بس کی اشارتاً اس نماز کو دوبارہ جب اپنے وطن پہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے گا تو اس نماز کی قضا کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔